السلام علیکم ایوری ون۔ جب تمہارے لیے اپنی محبت پانا یا کوئی بھی خواہش پانا حد سے زیادہ مشکل ہو جائے اور آپ مایوس ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائے، فیصلے تمہارے اختیار سے کتنے ہی باہر کیوں نہ چلے جائے، لیکن ہمیشہ یاد رکھو کہ تمہارے اللہ نے سب سنبھال رکھا ہے اور اس نے ہمیشہ ایسے ہی سب سنبھالے رکھنا ہے، تمہیں بھی اور تمہارے معاملات کو بھی۔ اللہ نے تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا، اتنے یقین کے بعد اللہ نے تمہیں واپس نہیں لوٹا دینا۔ بہت کچھ ہے جو تمہارے انتظار میں ہے، بہت کچھ ہے جو اللہ نے آخر میں بدل دینا ہے، بہت کچھ ہے جو تمہیں ملنا ابھی باقی ہے، بہت کچھ ہے جو مکمل ہو جانا ہے اور تم نے دیکھتے رہ جانا ہے۔ ابھی تو تمہیں اس توکل کا اجر ملنا ہے جو تم نے نا امیدی کی ہر حد کو توڑ کر کیا ہے، صرف اپنے اللہ کے لیے۔ سورہ ال-عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ دنیا تو تمہیں ہمیشہ ڈرائے گی، کبھی دعاؤں کے رد ہو جانے سے، کبھی عبادتوں کے ضائع ہو جانے سے، لیکن یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، اور یہ اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہی ہے کہ کس نے ناممکن کو ممکن بنانا ہے، تو صرف اسی سے ڈرنا چاہیے جس سے ڈرنے کا حق ہے، اور وہ ڈر صرف اللہ سے ہونا چاہیے۔ دنیا تو آج تک نہ کسی کو کچھ دے پائی ہے، نہ کسی سے کچھ چھین پائی ہے، دینے والا بھی اللہ اور لینے والا ہی صرف میرے اللہ۔ ہم اکثر لوگوں کے باتوں سے ڈر جاتے ہیں جب ہم بہت لمبے عرصے سے ایک ہی خاص دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اب تک ہمیں نہیں ملا ہوتا، اور کوئی شخص آ کر ہمیں کہہ دیتا ہے کہ وہ دعا تو کبھی قبول نہیں ہونے والی، اور تب ہم ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس نہ کوئی اللہ کا اشارہ آیا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی راستہ نظر میں آیا ہوتا ہے، اور تب ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ شاید وہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ جو ہمارا یقین اور اس شخص کے گمان سے بہت بڑا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور یہ جان ہی نہ پاؤ کہ وہ ایک انسان کی سوچ میں یا گمان میں نہیں سما سکتا؟ وہ تو بڑا وسیع ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ کس نے کہا کہ وہ نصیب نہیں بدل سکتا؟ کون کہتا ہے کہ وہ ہمیں ہماری چاہت نہیں دے سکتا؟ کون کہتا ہے کہ وہ ہمارا دل نہیں موڑ سکتا؟ جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ اللہ اس ایک انسان کی سوچ جیسا تو نہیں ہے، وہ بھی ایسا انسان جس کو اس کی کسی ایک محرومی نے اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ اللہ پر توکل کھو بیٹھے۔ جو اللہ کو سمجھ ہی نہیں پایا، تو تم بھی اس کی باتوں سے ڈر کر اتنے سالوں کا رکھا ہوا یقین مٹی میں ملا مت دینا۔ تمہیں لوگ بہت کچھ کہیں گے، تمہیں ہر شخص اپنے ایمان کے مطابق اللہ کا ایک الگ تصور دے گا، لیکن تمہیں اللہ کو ان لوگوں کے بتائے ہوئے امیج سے نہیں سوچنا، تمہیں اپنے یقین سے سوچنا ہے، اور تمہارا یقین یہی ہونا چاہیے کہ تمہارا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کون کیا کہتا ہے کیا نہیں، تمہیں یہ نہیں سوچنا، تمہیں یہ سوچنا ہے کہ تمہارا اللہ کیا کہتا ہے، اور تمہارا اللہ یہی کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں قبول کروں گا۔ بس یہاں پر آ کر ہر بحث ختم، ہر سوال ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اور تم پر فرض ہے جو وہ کہے چپ چاپ مان لیا جائے۔ کائنات میں دو جہان میں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ وہ لوگ جس نے تمہیں تکلیف ملی،
ان کا ملنا بھی کسی وجہ سے تھا، اور وہ جن سے تمہیں خوشی ملی ان کے ملنے میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت تھی۔ جب ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے تو پھر دعائیں بے وجہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اچھائی ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور برائی ہمیشہ شیطان کی طرف سے۔ تو پھر سوچو وہ چیز بری کیسے ہو سکتی ہے جو تمہیں اللہ سے بات کرنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ دعا تو بڑی پاکیزہ عبادت ہے۔ دعائی تو تمہارے اور اللہ کی راز ہے، اور اللہ اپنے اور اپنے بندے کی راز میں کبھی کسی تیسرے کو نہیں آنے دیتا۔ شیطان کبھی بھی تمہاری دعا میں ملاوٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ دعا دل سے ہوتی ہے اور دل پر اللہ کا اختیار ہے۔ شیطان صرف دماغ تک پہنچ سکتا ہے، دل تک نہیں۔ اس لیے یقین رکھو یہ اتفاق نہیں، یہ اللہ کی رضا ہے۔ لب پر آنے والی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے۔ بہتر اور برے کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، تو پھر دعا مانگنے میں حرجی کیا ہے؟ اللہ سے مشورہ کر کے کبھی بھی کوئی بھی خسارے میں نہیں رہا۔ اللہ جانتا ہے کہ تم تھک گئے ہو، اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارا دل بہت پریشان ہے۔ ابھی تمہیں بھلا ایسا لگ رہا ہوگا کہ کوئی تمہیں سن نہیں رہا، کوئی تمہیں سمجھ نہیں رہا، لیکن اللہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم دکھ سے آہ بھرتے ہو۔ اللہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تمہیں خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو۔ دنیا تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ دیکھ سکتا ہے۔ دنیا تمہیں سمجھ میں ناکام ہو سکتی ہے، لیکن تمہارا اللہ نہیں۔ اس نے تو تمہیں خود بنایا ہے، اس نے تو خود تمہارے دل میں جان پھونکی ہے، پھر اس کی نظر کیسے اس دل کی طرف سے غافل ہو سکتی ہے؟ اور جب تم اپنے ہی دل کی مرضیوں میں بے راہ اور غلط راہوں کے مسافر بن جاتے ہو تو وہ رب بھی تمہارے دل کو بے راہ اور بھٹکا دیتا ہے۔ اور جب تم اپنی چاہتوں کی خاطر اسے رب کی حدود کو پامال کرتے ہو تو وہ بھی تمہیں اس دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ اے ابن آدم، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اور ہونا تو بے شک وہی ہے جو خالق کی کائنات کی مرضی ہے۔ اے ابن آدم، ہاں اگر تم نے سپرد کر دیا خود کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے بے شک دوں گا وہ بھی جو تیری چاہت ہے۔ تھک ہار کے زندگی سے مایوس ہو کر، ڈر ڈر کے ٹھوکریں کھا کر، اپنے اس دل کو ذرہ ذرہ کر کے جب تم بلال اپنی ڈور کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہو تو وہ رب تم پر اپنی رحم و کرم کی برسات کر دیتا ہے اور تمہیں اس سے بھی نواز دیتا ہے جو تمہیں چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں اس سے بھی بڑھ کر جانتا ہے جتنا کہ تم اپنے آپ کو خود جانتے ہو۔ پھر آخر وہ تمہارے دل کی بات کیسے نہیں جانے گا؟ تم اس سے پوری امید لگا کر مانگو، وہی تمہیں دے گا۔ وہ جو ہر سوالی کی جھولیاں بھرتا ہے، تمہارا بھی دامن خالی نہیں رہنے دے گا۔ جس کی ساتھ میں چھپا ہے راز، اس سے نہیں مانگو گے تو اور کس سے مانگو گے؟ اور کس کا ڈر کھٹکھٹاؤ گے، پکارو گے اور کس کو تم؟ وہ رب جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، جبھی تو اس کے نہ دینے میں بھی مصلحت چھپی ہے، جبھی تو دعاؤں کے راہی اس نے براہ راست تمہارے واسطے استواری کی ہے۔ وہ جو معاوضے کرنے پر آتا ہے، تقدیر بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ رو لیا جتنا بھی ادنا چیزوں پر، اس زندگی میں جو رونا تھا، اب کی بار فقط یہ دل آنسو رب کی خاطر ہی بہائے گا۔ رل گیا جتنے بھی رلنا تھا خود کو دنیا کے قدموں میں، اب کی بار یہ خادم فقط خود کے سجدوں میں خود کو جھکائے گا انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔